صاحب کاظمی آپ وادی نیلم آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم. تمامی احباب درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے پاس اتنا وقت نہیں میں کسی تمہید میں جاؤں چونکہ وقت پہلے بہت ہو چکا ہے. یہ سٹیج، یہ سپیکر، یہ مائک، یہ کرسی ایک ایسی عجیب چیز ہے، اس پہ بندہ بیٹھتا ہے، یہ جلدی جلدی نہ بندے کی جان چھوڑتی ہے نہ بندہ اس کی جان چھوڑتا ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا بالکل مختصر 5-10-15 منٹوں میں اپنی حاضری مکمل کر کے میں دعا کی طرف چلوں. اب سارے احباب ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و ثنا کے بعد محترم المقام قابل صد عزت و احتشام جملہ احباب گرامی المرتبت، جملہ حاضرین و سامعین، پنڈال میں بیٹھے ہوئے کثیر تعداد میں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زینت اسٹیج حضرات علماء کرام. آج ہم لوگ میرے بھائی محترم جناب سکندر حیات خالد صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اس پروگرام میں جمع ہیں. مجھ سے پہلے قبلہ پیر صاحب نے ایک مدلل اور ایک طویل خطاب فرما لیا ہے. اب مزید کسی خطاب کی میرے خیال سے گنجائش نہیں ہے. بہرحال حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. سب سے پہلے دعا گو ہوں رب کائنات میرے اس بھائی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی کامل مغفرت فرمائے. رب تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. ہم آپ کے غم میں دکھ میں برابر کے شریک ہیں. تعزیت کرنے کے لیے حاضر ہوں. اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے اور ماں کی رحمتوں کا سایہ اٹھا ہے. رب اپنا سایہ کرم عطا فرمائے. احباب گرامی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے. رب کا قرآن ہے سورہ احزاب سورت نمبر 33. رب کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کو جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. نبی مومنوں کے لیے جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. نبی مومنوں کے لیے جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. نبی مومنوں کے لیے بھی جان سے زیادہ عزیز ہے. ساری کائنات سے بڑھ کر ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. ہر بندے کو اپنا آپ پیارا لگتا ہے. اولاد سے زیادہ جان پیاری ہے. عزت سے زیادہ جان پیاری ہے. دولت سے زیادہ جان پیاری ہے. ساری کائنات سے زیادہ جان پیاری ہوتی ہے. لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اصل مومن وہ ہے جو جان بھی اپنے مصطفیٰ پر قربان کر دیا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب نے ہمیں انسان بنایا، رب نے ہمیں خوبصورت جانیں عطا فرمائی اور پھر رب کائنات نے کرم یہ فرمایا ہمیں انسان بنا کر یہودی نہیں چھوڑا، مجوسی نہیں بنایا، نصرانی نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا، کسی اور قوم کا پجاری نہیں بنایا، کسی اور چیز کا پوجنے والا نہیں بنایا. رب نے کرم یہ فرمایا ہے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیا. اور یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے. دنیا سے والدہ جائے بندہ رونے دھونے کے بجائے اپنے نبی کا میلاد سجا لیتا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمانے گرامی ہے. آپ نے فرمایا جو شخص میری محبت میں اپنے سب کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا ہے، سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے، سب سے بڑھ کر مجھے عزیز جانتا ہے، سارے دکھوں کو میری محبت پر قربان کر دیتا ہے. میں رب کعبہ کا نبی اسے ضمانت دیتا ہوں کل قیامت کے دن رب کائنات اسے جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینے والا ہے.
یہ مقام و مرتبہ خال خال کسی کو نصیب ہوتا ہے. احباب گرامی المرتبت، چونکہ وقت اتنا نہیں میں کسی خطاب کی طرف جاؤں، شارٹ سی باتیں کر رہا ہوں. رب کائنات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرما کر دنیا پر یہ احسان فرمایا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے. دنیا والو آپ کو رب نے عزتیں دی، جانیں دی، کمال دیے، مقامات دیے، کمال ہستیاں بنایا. لیکن یاد رکھنا، جب بھی خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، اچھا موقع ہے یا برا موقع ہے، جب اپنے نبی کی یاد سجا لوگے، اپنے نبی سے محبت کے اظہار کر لوگے، اپنے نبی کو اپنے دل میں بسا لوگے، رب کائنات تمہارے سارے دکھ بھی دور فرما دے گا، تمہاری ساری مشکلیں بھی آسان فرما دینے والا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، غزوہ احد ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد کے میدان میں ہیں. بہت سارے صحابہ شہید ہو چکے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہے، کیونکہ ایصال ثواب ہے. والدہ کی ایصال ثواب کے لیے باتیں ہیں، اور مجھ سے پہلے پیر صاحب نے والدہ کے والا سے بہت ساری باتیں کر لی. اب میں آپ کو یہ محبت کی بات سناتا ہوں. غزوہ احد ہے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے. ایک صحابی جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں، حضور کی شکل سے ان کی شکل ملتی ہے، حضور کے چہرہ مبارک سے ان کا چہرہ ملتا ہے. جب وہ شہید ہو گئے تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبیوں کا امام دنیا سے چلا گیا، نبیوں کے امام کی شہادت ہو گئی. آپ کی جب شہادت کی خبر پھیلی، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف مسلمان پریشان ہوئے. ایک خاتون صحابیہ، میرے نبی کی ایک غلام خاتون، میرے نبی کے خادمہ خاتون، میرے نبی کے صحابیہ، جب انہیں یہ خبر ملی، اب مدینہ سے دوڑتی ہوئی احد کے پہاڑ کی طرف جانے لگی. راستے میں ایک بندہ ملا، آئے خاتون تجھے مبارک ہو، تیرا باپ شہید ہو گیا جنگ احد میں، غزوے میں تیرا باپ شہید ہو گیا. اس عورت کا جواب سنیے گا، کہتی ہے میرا باپ شہید ہو گیا، چھوڑ دو میرے باپ کو، ذرا مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے. تھوڑا سا آگے نکلی، پھر ایک اور بندہ ملا، آئے خاتون تیرا خامد بھی شہید ہو گیا. کہنے لگی میرا خامد بھی مصطفیٰ پہ قربان ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے. ذرا اور کچھ قدم آگے چلی، پتا چلا تیرا بھائی شہید ہو گیا، پھر پتا چلا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. ایک گھر کے 4 افراد، ایک عورت کے سر کا تاج بھی چلا گیا، جگر کا ٹکڑا بھی چلا گیا، اس کا باپ بھی چلا گیا، اس کا بھائی بھی چلا گیا. 4 لوگ ایک خاندان کے دنیا سے جا رہے ہیں. دکھ کا کتنا پہاڑ ہوگا، کتنا مشکل ہوگی، کتنی تکلیف ہے، لیکن ایک ہی سوال کیے جا رہی ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حضور اس غار کے اندر موجود ہیں. ہم مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہیں لے کر احد کے دامن میں بٹھا رکھا ہے. آپ سامنے کھڑے ہیں. جب عورت پہنچتی ہے، کہتی علی مصطفیٰ کو دیکھنے آئی ہوں، حضور کے سامنے جانا چاہتی ہوں. آپ نے انہیں راستہ دیا، اب وہ سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہیں. وہ خاتون جس کے گھر کے 4 افراد دنیا سے جا چکے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اپنا سر جھکاتی ہے. میرے مصطفیٰ نے اس خاتون کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری غلامہ، میری خادمہ، میری صحابیہ مبارک ہو، میں تیرے 4 لوگوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو پریشان تو نہیں ہے نا، تو رو تو نہیں رہی ہے نا، تجھے دکھ تو نہیں ہے نا. میرے نبی کی صحابیہ کا جواب سنیے گا، کہتی ہے کل مصیبت بعدک حلال یا رسول اللہ. آقا بڑے غم ہوتے ہیں باپ کے جانے کے، بڑے غم ہوتے ہیں بھائیوں کے جانے کے، بڑے دکھ ہوتے ہیں خامد کے جانے کے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بیٹوں کے جانے پر، لیکن جب آپ کو دیکھ لیا ہے ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں. مصطفیٰ آپ سلامت رہے. میرے 4 تو کیا 4000 بھی ہوں تو آپ کے قدموں پہ قربان کرتی تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری. یہ وہ محبت ہے، گھر سے جنازے اٹھتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کا میلاد سجا لیتے ہیں. گھر سے تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ساری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو خاطر میں نہیں لاتے، ایک ہی بات دیکھتے ہیں، جب مصطفیٰ کا ذکر کر لیا جائے رب ساری مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. احباب گرامی المرتبت، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کو جان سے زیادہ پیارے ہیں، ان سے پیار اتنا کیوں ہے؟ ایک آپ کو بس بالکل مختصر 4-5 منٹوں میں بات کو کلوز کرتا ہوں. ہر بندہ کسی سے پیار کرتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے پیار کرنے کا، کوئی وجہ ہوتی ہے پیار کرنے کی، کوئی خاص بات ہوتی ہے پیار کرنے کی. میں مثال دیتا ہوں، میں آپ کی صلاح کا چک سواری میں رہا، ایک عرصہ میں 8-9 سال یہاں رہا. آپ لوگوں کی میرے ساتھ محبتیں تھی، آپ لوگوں کا میرے ساتھ بڑا تعاون تھا، بڑی محبت تھی، بڑا احسان تھا. میں
میں آپ سے پیار کروں گا، یہ میری فطرت کا تقاضا ہے۔ بھائی آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، کوئی وقت کوئی خاص وجہ ہے، اس وجہ سے کوئی کسی سے پیار کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے نبی سے پیار اپنی جان سے بھی زیادہ، نبی سے پیار اپنی اولاد سے بھی زیادہ، نبی سے پیار اپنی عزت سے بھی زیادہ، نبی سے پیار اپنی دولت سے بھی زیادہ، نبی سے پیار اپنے خاندان سے بھی زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ۔ بولا کیوں پیار کیا جائے؟ فرمایا اس لیے پیار کیا جائے، وہ نبی دنیا میں بھی تم سے پیار کرتا ہے، وہ نبی حشر میں بھی تم سے پیار کرنے والا ہے۔ وہ نبی اتنا پیار کرنے والا ہے نا تیرے اور میرے لیے، توجہ میری طرف رکھیے گا، تیرے اور میرے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس پیار کو واضح کیا۔ کیسے کیا؟ دارمی کی حدیث، مشکات کی حدیث، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ بیان کرتے ہیں حضور تشریف فرما ہے، او چک سواری والوں کتنی خوبصورت ہمارے لیے حضور نے جملے بولے۔ حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا، میرے صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے لیے، تمہارے نزدیک، تمہاری نظر میں، تمہاری سوچ میں، تمہارے خیال میں سب سے حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ سب سے مقام والا ایمان کس کا ہے؟ سب سے بالا ایمان کس کا ہے؟ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ نے جب یہ سنا حیران ہوئے، حضور نے سوال بڑا عجیب کر دیا، سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ حضور کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایمان الانبیاء والمرسلین، آقا ہماری نظر میں نبیوں کا ایمان بڑا اعلیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان پر رب کا کلام آتا ہے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر نبیوں کا ایمان زیادہ اعلیٰ نہیں ہے نا پھر فرشتوں کا ایمان اعلیٰ ہے، ملائکہ کا ایمان اعلیٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ کا رزق ان کا، اللہ کا ذکر ان کا رزق ہے، صبح و شام رب کی بارگاہ میں ان کا ایمان کیسے اعلیٰ ہے؟ میرے نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان اعلیٰ ہے، اگر نبیوں کا بھی اعلیٰ نہیں، فرشتوں کا بھی اعلیٰ نہیں، پھر ہمارا ایمان ہونا یا رسول اللہ ہمارا ایمان اعلیٰ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے اعلیٰ ہے؟ حالانکہ انا رسول اللہ بین اظہرکم، تمہارے درمیان تو خود میں محمد رسول اللہ موجود ہوں۔ تمہارا ایمان کیسے اعلیٰ ہے؟ تم نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، رب نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا۔ تم نے نہیں دیکھا میں نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج اثر پہ آیا ہے۔ تم نے تو میرے معجزات دیکھے، میرے کمالات دیکھے، میری شانیں دیکھی۔ تمہارا ایمان کیسے اعلیٰ ہے؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہاتھ جوڑے عرض کرنے لگے یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، آقا آپ بتا دیں کس کا ایمان اعلیٰ ہے؟ اب آپ اور میں ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ ہم قوم یقولون من بعدکم یؤمنون بی ویحبون بی ولم یرونی، اے میرے صحابہ ان لوگوں کا ایمان اعلیٰ ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان بھی لاتے ہوں گے، مجھ سے محبت بھی کرنے والے ہیں، اپنے ہر غم میں میرا نام لینے والے ہوں گے، اپنے ہر دکھ میں مجھے یاد کرنے والے ہوں گے۔ بلکہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مقدسہ اور آخری حدیث ہے، 12:05 ہو گئے، 7-8 منٹوں میں ہم دعا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور نے اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کہا طوبا مبارک ہو، مسند امام احمد بن حنبل حدیث مقدسہ صحیح حدیث، فرمایا طوبا مبارک ہو۔ سارے صحابہ خوش ہوئے، کسے مبارک بات دی جا رہی ہے؟ فرمایا لمن رآنی و آمن بی، میرے صحابہ جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لے آیا اسے مبارک ہو۔ اور کتنے کمال کی بات ہے، مثال سے سمجھاؤں، آپ کو کوئی ایم ایل اے مبارکباد دے دے، کوئی پی ایم مبارکباد دے دے، کوئی چھوٹا سا کونسلر مبارکباد دے دے، ہماری تو فیس بک بھری ہوگی، ہم تو غلام فرید راجہ صاحب کو فون کریں گے، صبر شیراز صاحب کو، راجہ جہانگیر صاحب کو، بھائی اخبار میں لگا دو ہمیں پی ایم صاحب نے مبارکباد دی ہے۔ کتنی عظمتوں والا ہے جسے نبیوں کا امام مبارکباد دیتا۔ فرمایا طوبا لمن رآنی و آمن بی، میرے صحابہ جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لے آیا اسے مبارک ہو۔ صحابہ خوش ہو گئے، پھولے نہیں سمارے۔ خوشی کا عالم یہ ہے صحابہ جھومنے لگے کہ حضور نے ہمیں مبارکباد دی ہے، آقا نے ہمیں مبارکباد دی ہے۔ لیکن اگلے جملے پر سارے صحابہ حیران ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا طوبا 7 مرات، او صحابہ 7 بار مبارک ہو، 7 مبارکہ یعنی لاکھ بار مبارک ہو۔ 7 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، طوبا 7 مرات، 7 بار مبارک ہو۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، ہمیں 1 بار مبارک،
وہ کون خوش نصیب ہے جسے 7 بار مبارکباد دی جا رہی ہے. میرے اور آپ کے آقا نے ہم پر احسان کیا. جھوم جائیں یہ جملہ سن کر. حضور نے فرمایا توبہ 7 مرات لمن لم رانی وامن ابی. وہ میرے صحابہ 7 بار اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی مجھ سے پیار کرنے والا ہے. یہ وہ محبتیں ہیں جو بن دیکھے مصطفیٰ سے کی جا رہی ہے. ہمارے گھر سے جنازے اٹھے اور ہم رسول اللہ کا میلاد منائے. میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کے درمیان ہمیں 7 بار مبارکیں بھیجتے ہیں. اور وہ مصطفیٰ ان سے محبت اس لیے کرنی چاہیے وہ محبتوں کا صلہ بھی دیتے ہیں, وہ محبتوں کی جزا بھی دیتے ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا سارے لوگ نفس نفسی کے عالم میں پریشان ہوں گے, ہر کوئی اپنی اپنی مشکل میں ہوگا. میں نے آپ کو درود پڑھنے کا کہا اور پھر مجھے کہنا پڑا کہ آپ درود پاک پڑھ لیں. آؤ میرے نبی نے کیا کہا. میرے نبی کہتے ہیں میرا غلام میرا ایک امتی گناہگار گناہوں سے لتھڑا ہوا گناہوں کا ایک بہت بڑا تھیلا لے کر جب میزان پہ پہنچے گا نا ترازو پر پہنچے گا میزان پر پہنچے گا تولنے والے مقام پر پہنچے گا. نامہ اعمال تول رہے ہوں گے, دائیں طرف اس کے نیکیوں کا نامہ اعمال, بائیں طرف برائیوں کا نامہ اعمال. اس کی نیکیاں کم ہوں گی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی. فرشتے اس کا حساب کر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے. یہ گناہوں کی نتائج بھگت کر پھر جنت میں آئے گا. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں میزان پہ چلا جاؤں گا, میں اس کے قریب چلا جاؤں گا, کہوں گا فرشتوں کیا مسئلہ ہے. حضور یہ بندہ گناہگار ہے, اس کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں, اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے. میرے مصطفیٰ فرمائیں گے ٹھہرو رک جاؤ ذرا رک جاؤ, اس کی ایک امانت میرے پاس ہے, اس کی ایک چیز میرے پاس ہے وہ بھی شامل کر لو پھر جو حساب ہوا کر لینا. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں میں اپنے جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا نا, ادھر پہاڑ جتنی برائیاں جھوٹ فراڈ چوریاں ڈاکے سود رشوت طرح طرح کی برائیاں اور بڑے بڑے پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے ادھر ایک ٹکڑا کاغذ کا جب میں نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا رب کائنات نیکیوں کو بھاری فرما دے گا. حضور فرمائیں گے میرے فرشتوں بتاؤ اب کدھر لے کے جانا ہے. آقا اب تو یہ جنتی ہو گیا, اب تو یہ کنفرم جنتی ہے, جنت میں لے کے جانا ہے. لیکن یہ بتائیں اس میں رکھا کیا ہے. وہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا جس نے اتنی بڑی بڑی برائیوں کو گناہوں کو کم کر دیا نیکیوں کو زیادہ کر دیا. اس چھوٹے سے ٹکڑے میں لکھا کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے پتہ کیا فرمایا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امتی کا, میرے گناہگار اس غلام کا, میرے اس ماننے والے کا زندگی میں صرف ایک بار خلوص نیت سے مجھ پر پڑا ہوا درود پاک وہ رکھا جائے گا. ایک بار وہ درود پڑے گا میں مصطفیٰ اس کی نیکیوں کو اتنا زیادہ کروا دوں گا کہ وہ جنت کا مستحق بن جائے گا. احباب گرامی اس نبی سے محبت ہر آن ہر لحظہ ہر لمحہ کرنی چاہیے. میرا جو مزاج ہے اور آپ کچھ جانتے بھی ہیں اور میرا موڈ بھی تھا کہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. ابھی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سوچ کے آیا تھا. ظاہر ہے میں وہ نیلم سے چل کے یہاں ہوں گفتگو کے لیے اور پھر وقت کم ہو تو اس لیے میں نے آپ کے مزاج کو سمجھا اور 15 منٹوں میں اپنی بات کو کلوز کر لیا. میں نے گفتگو نہیں کی, میں نے وہ تقریر نہیں کی جو میں نے کرنی تھی. بہرحال محبت میں آ کے چند باتیں میں نے ویسے ہی کر لی. میں نے کہا چلو محبت کی باتیں ہیں, رب کائنات ان ساری باتوں کو قبول فرماتے ہوئے ہماری اس مرحومہ مائی صاحبہ کی میں بھی انہیں بھیجی کہا کرتا تھا اور سکندر صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ رب تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقامات اور درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. میرے لیے بھی وہ ایک ماں کی طرح تھی, جب بھی یہاں حاضر ہوتا ماں جیسا پیار ملتا, ماں جیسی شفقت ملتی. رب تعالیٰ ہماری اس ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور رب کائنات ان کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.